بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، میرے اہل بیت میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، بڑی روشن پیشانی والے اور کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے، جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ انتہائی آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا اور اس کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی اور زمین میں رہنے والے بھی۔ آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر اس کو زمین پر بارش کی شکل میں گرا دے گا، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی اور اس کو ظاہر کر دے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہیں، میں خود اور حمزہ اور علی اور جعفر طیار اور حسن و حسین اور مہدی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر مدینے کے لوگوں سے ایک شخص بھاگے گا اور مکہ میں چھپ جائے گا، پھر اس کے پاس اہل مکہ آئیں گے اور اسے وہاں سے نکالیں گے، اور وہ بالکل اسے پسند نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ ان کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیدا میں اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، پھر شام اور عراق سے لوگ جوک در جوک آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے، پھر وہ نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک لشکر موالی سے اٹھائے گا جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے لشکر نکلیں گے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ بیعت کے بعد حضرت مہدی پہلا خطاب فرمائیں گے کہ دنیا ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکامات پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں۔ چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصہ گر جائے گا۔ حضرت مہدی نہ رسول ہیں اور نہ نبی، وہ تو مصلح اور مجاہد ہیں۔ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم میں عاشورہ کی رات کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت جہاد و خلافت ہوگی اور اس محرم سے پہلے ذی الحجہ میں منی میں سخت خون ریزی ہوگی، اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چاند گرہن 13، 14، 15 رمضان کی بجائے یکم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گرہن 27، 28 اور 29 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ماوراء نہر سے چلے گا، اسے حارث کہا جاتا ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا۔ تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد و تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ حارث اور منصور دو لقب ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں، دو عظیم خدمات ہیں جو یہ حضرات دین اسلام کی سر بلندی کے لیے انجام دیں گے۔ حارث اور منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والی یہ مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گے، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دونوں شخصیات ان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوں گی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قائد کے ساتھ مل کر وفاداری اور جانبازی کی شاندار روایت کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی نوید ثابت ہوں گی۔